کیا مسئلہ تھا جس کے لیے آپ میرے سے ملنا چاہ رہی تھی؟ پرابلمس تو ایسے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ فیملی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وہ لائیو تو پھر آپ نہ کریں کیمرے میں. جی میں نے وہی آپ سے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ میں. اور سورہ رحمان آپ نے 7 دن سنی ہے؟ جی سنی تھی. صبح دوپہر شام 7 دن اسی طرح آنکھیں بند کر کے اور 3 بار اللہ کر کے پانی پیا. جی لیکن میں نے 2 ٹائم سنی تو میں نے اس کی پرمیشن 2 ٹائم بھی اگر پی لی ہے سن لی ہے تو کوئی بات نہیں. پوچھا تھا آپ کی اسسٹنٹ سے ہی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا 2 ٹائمز ہی سن لیں. اور میرا اس میں کویسچن یہی تھا جو مجھے ہارڈ لگا سب سے. میں نے وقتی طور پہ تو میں نے وہ سیلفش والا کام کیا, میں نے معاف کیا سب کو اور وہ تھراپی کی لیکن ہوا نہیں معاف, ابھی تک نہیں کر پا رہی کیونکہ ورسٹ ہوتے کے حالات. تو اب زیادہ کام ایسا ہو گیا کہ اب دل چاہ رہا ہے کہ وہ بس کوئی جیسے وہ بم کیک مجھے مل جاتا تو میں جا کے اڑاتی ساروں کو اسی کے ساتھ. اب ایسی سچویشن ہے تو بس مجھے وہ اور دعا تھراپی دوبارہ کی بھی صرف اسی لیے نہیں کہ جب میں اس کی شرائط کو پورا نہیں کر پا رہی تو میں میرے پہ وہ اثر بھی نہیں کرے گی. شرائط کوئی بھی نہیں ہے, شرائط ہے دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. ٹھیک ہے, بلکہ وہ شرائط بھی میں ختم کر دیتا ہوں. میسج اتنا چلے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ لوگ جو کسی بھی الجھن یا روحانی یا جسمانی یا بیماری میں مبتلا ہیں, کالا جادو جن کے شر میں ہیں, صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری باسط کی آواز میں تلاوت سورہ رحمان 7 روز تک متواتر سن لیں. چلے نہ کریں آپ کچھ بھی لیکن آپ سنیں. آپ دل کے کانوں سے سن نہیں سکیں اور ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کے 3 گھونٹ میں پی لیں. میسج تو اتنا ہی ہے. اب رحمان ہے, جب آپ رحمان کو پکارتے ہیں, رحمان وہ ہے جو فرعون کو بھی معاف کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. رحیم وہ ہیں جو پتھر کھا کے دانت شہید کرا کے بچے ذبح کرا کے بھی دعا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ پہ کتنا ظلم ہوا ہے. تو جب آپ رحمان کو یا رحیم کو پکار رہے ہیں یا رحیم کی امت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا رحمان کی مخلوق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس کا سبارڈینیٹ ہیں آپ, اس کا خلیفہ ہیں آپ, اب اس کا نائب ہیں آپ, اس کا ریپرزنٹیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے اللہ تو نظر نہیں آ رہا, آپ اس کے ترجمان ہیں. کمپنی کی کسی کی بھی جو ہے نا پروڈکٹ سے کمپنی کی مشہوری یا اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فون لینے چلے جائیں آپ, کیمرہ لینے چلے جائیں آپ, لیپ ٹاپ لینے چلے جائیں, کسی بڑی کمپنی کا نام ہی آئے تو بس آپ چیز اٹھا لیتے. گاڑی لینے بھی جائیں تو کئی چکا چوند والی گاڑیاں ہوتی لیکن پرانی جن کی ساکھ ہے, اگر وہ کچھ کہے تو آپ لمبی بات ہی نہیں کرتے. تو رب کی پروڈکٹ ہیں آپ. اب آپ اسے کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ وہ رحمان ہے, وہ اپنا پہلا تعارف رحمان و رحیم دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ رب کے روپ میں جلوہ گر ہے, نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا, چھپا ہوا ہے کہیں بھی ہے, آپ اسے کبھی بھی پکارے وہ رحمان ہے. آپ جتنے بڑے مرضی گناہ گار ہیں تو آپ اسے گناہ گار بن کے پکار لیں. آپ کے جو بھی مسئلے ہیں کہیں آپ کے کسی گناہ کی پاداش میں ہے, معافی مل جائے گی تو وہ سیکنڈ کے آدھار میں سے ریورس ہو جاتی ہے. اگر نہیں تو پھر رحیم بن کے پکار لیں اس کی رحمانیت کو. ٹھیک ہے. طائف میں سرکار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, جنہوں نے لہو لہان کیا ہوا ہے ان کو دعا دیں, ان کا بھلا کریں, ان کے خیر بانٹے, کرم بانٹے, فضل بانٹے. کربلا میں مولا حسین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, چلیں آپ پہ بڑا ظلم ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اتنا ہی ہوا ہے یا ان سے کم ہی ہوا ہے. وہ پھر بھی ان لوگوں کو دعا دے رہے ہیں. امام زین العابدین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, ولی اصغر کے قاتل کو جو گھر آ گیا پناہ مانگنے, اس کو نہ صرف پناہ دی ہے, 3 دن اسے روزی روٹی کھانا پینا خدمت اس کی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اہل بیت کے بارے میں جانتی ہیں, کچھ سنے ہیں؟ اہل بیت سے کچھ ہے تعلق؟ امام زین العابدین کے بارے میں پتہ ہے کون ہے؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ یہ معاف نہیں ہو رہا آپ سے, پتہ نہیں. آپ دیکھ لیں, آپ اگر ان سے اتنا ظلم ہو گیا تو دیکھ لیں.
جیسے انہوں نے وہ بات کیا. بچتی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس پہ ہماری قوم کا بہانہ ہوتا ہے وہ تو جی نبی ہے. تو مولا علی کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کس کس کو نہیں معاف کیا. پھر چلے جی وہ تو جی مولا علی ہے, امام حسین کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. نہیں جی وہ تو خود امام حسین, ان کی بہت بڑی ڈیوٹی تھی, اسی ہو کے ہو سکتے ہیں. پھر امام زین العابدین کے پیچھے کھڑے. بیمار کربلا جنہوں نے ہر شے اپنے سامنے ہوتی دیکھی ہے. پھر بعد میں کربلا کے بعد جو وقت ہے, ایک مرد ہے اور کاکھی ہیں, چھوٹی سی 5-6 سال والی سے لے کے بی بی زینب تک. کسی کے ابو ذبح ہو گئے ہیں, کسی کا بھائی سامنے ذبح ہوا ہے, کسی کا بیٹا چلا گیا ہے, کسی کا سب کچھ چلا گیا ہے. ایک مرد ہے. ان ساروں کو تسلی بھی دینی ہے, اس گھر کو بھی سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے, تو غصہ چڑھنا چاہیے, انتقام کی آگ تو ایسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر علی اصغر 6 ماہ والے جو شہید ہیں, اب ان کے قاتل پہ تو بندہ کہتا ہے کہ انہوں تو کتیاں دے والے کر دیں, مار مار کے ساڈی قوم تو چڑھ جائے. انہوں نے صرف مارنا نہیں, انہوں نے پھڑ کے وہ لاش بھی ساڑنی, پھر انہوں اور بھی کئی کچھ کریں گے. لیکن کیا ظرف ہوگا کہ اس نے رات کو دروازہ ناک کر دیا اور آ کے کہہ رہا میری جان بچا لے, میرے پیچھے دشمن ہے, مجھے پناہ دے دے. بجائے اس کے چلو کچھ بھی نہ کرتے, دروازہ بند کریں گے, کہتے دفاع ہو جاؤ, جب مر سکے جتنے مرضی. ٹھیک ہے, اس کو پناہ بھی دی ہے, پھر اس کو کھانا کھلا رہے ہیں 3 دن گھر میں رکھ کے, خدمت خاطر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے دشمنوں نے کہانیاں لکھی ہے نا, حکومت تو نہیں کی تھی, حکومت انہیں کی تھی, انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. امام زین العابدین تو اس وقت بھی میڈیا پہ اتنی پابندی تھی کہ نام ہی نہیں لینا. ٹھیک ہے, یہ دنیا والی حکومتیں اس وقت بھی ایسی ہی تھی. تو ہسٹری انہوں نے لکھی ہے جو حکمران 100 سال رہے ہیں, لیکن مجبور ہو گئے ہیں لکھنے میں. وہ نہیں مجبور ہو گئے, اس نے جن کا ذکر کرانا ہے نا وہ کرا کے رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے نام پہ کوئی کسی نے ایک قطرہ خون دیا ہو, پسینہ کا ایک قطرہ بہایا ہو, نہیں نہ بھولنے دیتا ہے, انمٹ کر دیتا ہے. جہاں اس کا ذکر ہوا ہو اس جگہ پہ تو کچھ اور کرنے نہیں دیتا, وہاں نہیں کچھ اور آ سکتا. تو وہ کہے ان کی شانیں ایسی ہیں کہ دشمنوں کو بھی بیان کرنی پڑی. 3 دن اس کی خدمت خاطر کر کے جب سیف ٹائم آیا ہے یا وہ چلے گئے ہیں یا کچھ, اسے کہہ رہے ہیں کہ یار اب جو ہے نا خطرہ ٹل گیا, تو ادھر سے نکل جا, اس سائڈ پہ جا, گھوڑا بھی میرا لے جا, دور سے لوگوں کو نظر آئے گا میرا گھوڑا ہے. ان کے پاس بڑے لوگ تھے, گھوڑے بھی بڑے تھے, اچھے تھے, پتا تھا کہ خاص گھوڑا انہی کا ہے. یہ جبہ بھی میرا پہن لے, دور سے لگے گا میں ہی جا رہا ہوں, کوئی روکے گا نہیں, تو نکلتا جا. اتنی مہربانیوں پہ وہ کہہ رہا نا, گھوڑے پہ چڑھ کے جبہ شبہ پہن کے, بغیر تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. بشرم نو پھر نہیں شرم آئی, کہتا لگتا تسی مینوں پچھاڑیا نہیں. کچ, کیونکہ وہ ظرف نہیں ہے اس کا, وہ امیجن نہیں کر سکتا ایسے ہو سکتا. انہی امام زین العابدین کی اولاد میں سے میرے بابا جی. اس لیے مجھے کہہ رہے تھے کہ یار وہ جس کو لفٹ سے اتارا ہے اس کے سامنے کیوں یو ٹرن لے رہے ہو, تم نے اسے کہا تھا میں نے ادھر کو ہی جانا ہے, تو اب اسی ادھر کو چلو. اس کی عزت نفس نہ مجبور ہو جائے. یہ وہ بات تھی ان کی جو میں نے نہیں پڑھی تھی کسی کتاب میں, مجھے نہیں پتا تھا, نہ کسی نے سکھائی تھی. میں بابے کی صرف ایک بات پہ اس کے ساتھ تھا, نہ میرے لیے وہ امپریسو تھے کہ وہ سید ہیں, انہوں نے ہیرا منڈی میں یہ کر دیا, ان کے کہنے سے سورت الرحمان سے ایسے ہو جاتا ہے. یہ جو بات تھی ان کی, ٹھیک ہے, اس نے مجھے ان کے پیچھے چلنے پہ مجبور کر دیا. میں فوراً ایک سٹیپ ڈاؤن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور ایک قدم پیچھے ہی چلا ہوں, لیکن چلا ان کے پیچھے پیچھے. بات انہوں نے ایسی کر دی. ٹھیک ہے, وہی زین العابدین ہے جو اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار میں نے تمہیں پہچان لیا تھا, تم, وہ کہتا ہے نہیں آپ بتائیں بھلا میں کون ہوں. میں نے کہا تم وہی ہو جس نے علی اصغر کو تیر مارا. کانپنا شروع ہو گیا کہ اگر آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا. زہر دے دینا سی, پہلے دن انکار ہی کر دیتے, یا آواز پکڑوا دیتے کسی کو بلا کے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑ لیں. ڈیل نہ بھی ہو جاتی ہے نا, ایتھے بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے,
کیا کیے؟ اسے کہا یار وہ تیرا ظرف تھا، ہم تمہارے شہر آئے تھے، جو تمہارے سے ہو سکا تم نے ہماری خاطر خدمت کی، ٹھیک ہے. ایک کہتے نے ذات پات نہیں، ذات پات دا بھی کوئی رولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.